اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے حد حمد و ثنا اس ذات کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ذات پر جس نے اللہ کا دین انسانیت تک پہنچایا ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. عقل سلیم ہو، صحیح ہو تو دین اسلام عقل کے بالکل مطابق ہے. فطور عقل میں ہوتا ہے، پھر بندے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دین کا عقل کے خلاف ہے، حالانکہ ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. ورنہ دین اسلام دین فطرت ہے اور عقل سلیم عقل صحیح کے مطابق ہے. صحیح الفطرت انسان ہو، سلیم العقل انسان ہو تو دین کا مسئلہ سننے سمجھنے کے بعد بڑی آسانی سے اسے قبول کر لیتا ہے. اگر طبیعت میں کجی ہو، عقل میں فطور ہو تو پھر بندے کو دین کے مسئلے پر اعتراض نظر آتا ہے، پھر اس میں کجی نظر آتی ہے. دین اسلام نے، عقل سلیم نے، فطرت صحیحہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. مخلوقات جتنی ہیں سب کی ابتدا ہے. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ازلی ہو اس کی ابتدا نہ ہو. ہر مخلوق کی ابتدا ہے. ہاں البتہ انتہا کے لحاظ سے بعض مخلوقیں ایسی ہیں جن کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے. جیسے جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت کی زندگی کی ابتدا تو ہوگی لیکن اس کی پھر کبھی انتہا نہیں ہوگی. ورنہ عام جو ضابطہ ہے دنیا کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے. یہ ضابطہ دین کا بھی ہے، یہ ضابطہ فطرت کا بھی ہے، یہ ضابطہ عقل کا بھی ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے. دن کی ابتدا ہوتی ہے تو دن کی انتہا بھی ہوتی ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے تو رات کی انتہا بھی ہوتی ہے. ہماری اگر زندگی ہے دنیا والی، اس کی ابتدا ہے تو موت پر اس کی انتہا بھی ہے. اگر ہماری جوانی ہے، اس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے. اگر ہماری صحت ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. ہماری بیماری ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. ہماری خوشی ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. اگر رنج و الم آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، ابتدا بھی ہے اس کی، انتہا بھی ہو جاتی ہے. کوئی تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، فطرت صحیحہ بھی اس کو مانتی ہے، دین اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے. آج دن شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے.
ہفتہ شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، صدی شروع ہو رہی ہے صدی ختم ہو رہی ہے، ایک سن شروع ہوتا ہے وہی سن 12 مہینے کے بعد جا کے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے، لیکن ہمیں دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جن کی ہم ابتدا تو دیکھتے ہیں کہ پہلے میری جسم میں صحت نہیں تھی اب صحت آ گئی، پہلے طاقت نہیں تھی اب طاقت آ گئی، پہلے جوانی نہیں تھی اب جوانی آ گئی، پہلے 4 ٹکے نہیں تھے اب تھوڑا مالداری آ گئی، پہلے سہولت خوشی نہیں تھی اب ذرا آسانی فرحت آ گئی۔ تو ہم ان پر اترانے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی انتہا بھول جاتے ہیں، انتہا سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ تو جوان جوانی پر اترا رہا ہوتا ہے، مالدار مالداری پہ اترا رہا ہوتا ہے، صحت مند اپنی صحت و طاقت پہ اترا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اتراؤں تو میں اس چیز پر جو میری اپنی ہو اور میرے قبضے کنٹرول میں ہو، یہ میرے سے جائے گی نہیں۔ یہ جوانی چلی جائے گی، یہ تیرے قبضے میں نہیں ہے، یہ طاقت صحت چلی جائے گی، یہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ 4 ٹکے ہاتھوں کی میل ہیں، یہ چلے جائیں گے، یہ تیرے پاس رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ خوشیاں یہ غمیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ووٹر سپورٹر زیادہ مل گئے، زندہ باد کے نعرے لگنے لگ گئے تو بندہ اترانے لگ جاتا ہے، بس میری تو اب طاقت کی فلاں ہوگی، میں تو عوام میں پاپولر ہو گیا۔ لیکن یہی ہوتے ہیں جو تخت پہ عوام بٹھاتے ہیں تو تختے پہ بھی ہوتے ہیں۔ تخت نظر آتا ہے تو پھر تختہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بندے کو دھوکہ یہاں لگتا ہے کہ وہ چیز کی انتہا کو بھول جاتا ہے، اس سے صرف نظر کر لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز جس کی ابتدا ہے دنیا کے نظام میں اس کی انتہا بھی ہے۔ سفر اگر شروع ہوتا ہے تو سفر ختم بھی ہوتا ہے۔ زندگی ہماری ایک سفر ہے، یہ سفر شروع ہے تو اس سفر نے ختم بھی ہونا ہے، اس کی اینڈ بھی ہے، اس کی آخر بھی ہے۔ تو ہر ابتدا کی انتہا ہے۔ ہمیں اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ جو میرے پاس ہے اس کی انتہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ چاہے وہ میری کسی بھی لحاظ سے میں اپنے آپ کو اس کو طاقت سمجھتا ہوں، جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، کوئی اور عہدے کی طاقت ہے، کوئی اور پارٹی برادری خاندان کی سپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں ان کی انتہا ہے، کوئی ان میں سے میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب قبر میں جاؤں گا جوانی کی طاقت کام نہیں آئے گی، وہاں عہدے کی طاقت کام نہیں آئے گی، وہاں قلم کی طاقت کام نہیں آئے گی، وہاں مالداری کی پیسے کی طاقت کام نہیں آئے گی، وہاں میری قوم برادری خاندان کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی میرے نظر میں ہونی چاہیے، مجھ مد نظر ہونی چاہیے، میرے سامنے ہونی چاہیے۔ اس سے میری نظر کا ہٹ جانا یہ مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ اس دھوکے کی وجہ سے میں ظالم بن جاتا ہوں، اس دھوکے کی وجہ سے میں غرور میں آ جاتا ہوں، اس دھوکے کی وجہ سے میں تکبر میں آ جاتا ہوں، اس دھوکے کی وجہ سے میں کمزوروں پر ظلم کرتا ہوں، اس دھوکے کی وجہ سے میں غریبوں پر ظلم کرتا ہوں، دوسروں کے حق مارتا ہوں۔ لیکن مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ نکتہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے، زندگی کی ابتدا ہے تو زندگی کی انتہا بھی ہے، سال کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے، سفر کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے، مالداری کی، جوانی کی، صحت کی اگر اس کی ابتدا ہے، آج مجھے مل گئی ہے تو کل ایک دن آئے گا یہ میرے پاس نہیں ہوگی، میری حسرت کے باوجود نہیں ہوگی، میرے چاہنے کے باوجود نہیں ہوگی، میری سعی و کوشش کے باوجود نہیں ہوگی،
میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، میں اس کو اپنے پاس ہمیشہ باقی اور قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ نقطہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب جب یہ نقطہ ہوگا ذہن میں تو پھر بولنے والا بولنے سے پہلے سوچے گا، ہاتھ اٹھانے والا کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچے گا، کسی کے خلاف قلم چلانے والا پہلے سوچے گا، کسی کے خلاف زبان چلانے والا پہلے سوچے گا کہ میں نے یہ کام اگر آج کر لیا، جس بل بوتے پہ کر رہا ہوں، یہ طاقت یہ میرے پاس کل کو نہیں ہوگی۔ اس لیے اب عاجزی آئے گی، اب تواضع آئے گی، اب انسان کے اندر انکساری آئے گی، اب انسان کے اندر دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، کمزور سمجھنا آئے گا۔ اب دوسرے کی عزت کرے گا، اب دوسرے کی اہانت نہیں کرے گا، اب دوسرے کی عزت کرے گا، اب دوسرے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا، اب دوسرے پر بدگمانی نہیں کرے گا، اب دوسرے پر حسن ظن کرے گا، اب اس پر اچھا گمان کرے گا، اب دوسرے کا حق مارے گا نہیں، اس کے حق کے پورا کرنے میں کوشش کرے گا، اب اس پر ظلم نہیں کرے گا، اب اس کو انصاف فراہم کرے گا۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ نقطہ پکا رہا کہ ابتدا کے بعد انتہا ہے، یہ روزانہ کا سورج کا طلوع ہونا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں شروع ہو رہا ہوں، نکل رہا ہوں، اوپر کو چڑھ رہا ہوں، بلندی پہ جا رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا میرا دوپہر ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ میرا دوپہر، یہ میرا اوپر کو چڑھنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری عصر بھی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد میرا غروب ہونا بھی ہوگا۔ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، سردی گرمی ہر لحاظ سے اپنی آب و تاب کے ساتھ آتی ہے، لیکن وہی رات کچھ دیر کے بعد ڈھل بھی جاتی ہے۔ اسی رات کے اندھیرے کو کچھ دیر کے بعد روشنی دفع کر دیتی ہے، روشنی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ تو یہ روزانہ کا طلوع، یہ روزانہ کا غروب، یہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ یہ فنا والی جگہ ہے، یہ بقا والی جگہ نہیں ہے۔ جہاں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو روزانہ جنازے بھی ہو رہے ہیں۔ اگر پیدا ہونے پر خوشیاں نظر آتی ہیں تو پھر ہمیں سوگوار جنازے اٹھانے والوں کے آنسوں اور ان کی آہ و بکا بھی نظر آنی چاہیے۔ صرف خوشی پہ نگاہ نہ ہو، اس سے دھوکہ نہ لگے، بلکہ وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ غمگین دل، وہ بھی ہمیں نظر آنے چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضابطہ عرض کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنے دل دماغ میں پکا لیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ جب بھی ملا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے میرے پاس نہیں آیا ہے، نہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، نہ صحت ہمیشہ کے لیے ہے، نہ جوانی ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ہی مالداری اور طاقت ہمیشہ کے لیے۔ کسی چیز پر اترانا نہیں ہے۔ ہم مدارس والے لوگ ہیں جو ویسے بھی تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، سال کا ابتدا ہوتا ہے، کلاسیں تبدیل ہوتی ہیں، پھر سال کا اینڈ ہوتا ہے، امتحانات ہوتے ہیں، کوئی فیل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پاس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اگلی کلاس میں خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے، اور کئی بیچارے کسی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تو اگلی کلاس کے قابل نہیں ہے، اور کتنے ہوتے ہیں جو بالکل ہی تعلیم سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اداروں سے ان کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اخراج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ اسکول والے بھی ایسے کرتے ہیں، کالج والے بھی کرتے ہیں، یونیورسٹی والے بھی کرتے ہیں، دینی مدارس والے بھی کرتے ہیں۔ تو ہر سال تعلیمی کی ابتدا ہوتی ہے، بچے خوشی خوشی مدرسے میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، لو جی نئی کلاس شروع ہو گئی ہے، لیکن آخر کچھ وقت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اسی سال کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لو جی سال ختم ہو گیا۔ اب سال ختم ہونے کے بعد تمام اداروں میں ایسے ہے، اور ہمارے مدرسوں میں خصوصی طور پہ اہتمام ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں ہر مدرسہ ایک خاص تقریب کرتا ہے، جس کو ہم سالانہ تقریب کہتے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہے چاہے کوئی بڑا ادارہ ہے،
फिर पूरे साल का जायज़ा लिया जाता है कि इस साल में हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आए कितने हैं, कितनों ने तालीम मुकम्मल की है, कितने मुकम्मल हाफिज़ बने, कितने मुकम्मल कारी बने, कितने मुकम्मल सबा आशरा वाले बने, कितने मुकम्मल आलिम बने, कितने मुकम्मल मुफ्ती बने। पूरा उनका रिकॉर्ड हर साल के बाद वो पूरी की पूरी हर मदरसा अपना कारकर्दगी आवाम के सामने रखता है कि हमने पूरे साल में क्या पढ़ाया है, क्या तरबियत की है, क्या तालीम दी है। और यही मामला हर इदारे का होता है, स्कूलों में भी होता है, वहाँ भी तकारीब होती हैं, महफिल होती हैं। वो भी अपने बच्चों को जो अच्छे पोजीशन होल्डर होते हैं उनको बाकायदा एजाज़ात से नवाजते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, इनामात देते हैं। और मदरसों में भी यही होता है। और कितनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या ये चीज़ हमें सबक नहीं देती कि जैसे ये हर इदारे वाला ऐसा करता है तो क्या अल्लाह ताला के यहाँ कोई अंधेर नगरी है कि वहाँ कोई हमारा हिसाब किताब नहीं होगा? हमें भी अल्लाह ने दुनिया में भेजा, दुनिया को दरसगाह बनाया, हमें निसाब दिया, हमें यहाँ इबरत के लिए उस्ताद दिए। कभी हमें हमारे सुफायद बाल ये हमारे मुअल्लिम बन के हमें समझाते हैं कि ये तेरे लिए इबरत का सामान है। और कभी बीमारियाँ, कभी बुढ़ापा, कभी इधर को हादसा, कभी इधर को हादसा, कभी उधर को वाक़या, कभी उधर को वाक़या, ये सारे हमारे उस्ताद होते हैं, हमें इबरत दिलाते हैं, हमें दर्स दिलाते हैं कि जैसे हर साल के बाद तेरे बच्चे का, तेरी बच्ची का, तेरे बेटे का, तेरी बेटी का, तेरे भाई का, तेरी बहन का इम्तिहान इदारे वाले लेते हैं, तो मेरे अल्लाह ने हम सब का इम्तिहान लेना है। वो अगर पढ़ रहे हैं फीसें दे के तो हमारा अल्लाह भी हमें क्या कुछ नहीं दे रहा। उसने भी इस पूरी दुनिया को मेरे और आपके लिए दरसगाह बनाया। कुरान मजीद में कितनी मर्तबा फरमाया, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ऐ अकल वालो इबरत हासिल करो। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ऐ अकल वालो, बसीरत वालो, इबरत हासिल करो। कहीं फरमाया या उलिल अलबाब, ऐ मगज रखने वालो, जिनके दिमाग में, सर में अल्लाह ने मगज, खोपड़ी में मगज रखा है, तुम अकल करो, सोचो। ये दुनिया आपस नहीं है। क्या तुमने ख्याल कर लिया है कि हमने दुनिया को फजूल बनाया? ये बेकार नहीं बनाई मेरे अल्लाह ने। इस कारखाना कायनात का भी एक मकसद। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज़ जिसकी दुनिया में इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। इब्तिदा को देख करके इतराएं नहीं। जवानी मिल गई, अब मेरे सामने मुकाबले में कौन आ सकता है? 4 टक्के मिल गए, मालदारी आ गई, अब मेरे मुकाबले में कौन आ सकता है? ज़रा ओहदा मनसब मिल गया, इतराने लग गया, अब मैं यूँ कर दूंगा। भाई ये सारी चीज़ें तेरे पास आर्ज़ी हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा है। आज अगर तेरी जवानी है, कल जवानी नहीं होगी। आज अगर तेरे बाजू में, तेरे जिस्म में ताकत है, कल नहीं होगी। आज तेरे पास अगर धन दौलत है, कल नहीं होगी। अगर तेरे पास आज ओहदा मनसब, तेरे कलम में, जुबान में ताकत है, कल नहीं होगी। इस पर इतराना नहीं, बल्कि इसकी इब्तिदा को देख करके इंतहा को भी मद्देनजर रखना है कि ये सारी चीज़ें आर्जी हैं। आज हमें मुगालता यहाँ लगता है कि हम इब्तिदा को देखते हैं, इंतहा से नज़र हट जाता है। हम समझते हैं बस ताकत मिल गई तो मिल गई, अब गरीब को रगड़ा भी लगा दो, गरीब को गालियाँ भी दे दो, गरीब को गुस्सा भी कर दो, कमज़ोर पर जुल्म भी ढा दो, दूसरे का ये भी कर दो। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ किया, ये जैसे हर इदारा साल के बाद अपना तालीमी रिपोर्ट, अपना तालीमी मामला देखता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, तो मेरे रब के यहाँ भी हम सारे इस दुनिया में एक दरसगाह हैं। मेरा रब भी हमारी पूरी सटोरी लिख रहा है, किरामन कातिबीन बिठाए हुए हैं। एक एक जगह जहां अमल कर रहे हैं वो जगह अलग गवाह है, उस जगह के पास वाला पत्थर, मिट्टी का रोड़ा अलग गवाह है, उसके पास का दरख्त अलग गवाह है, और हमारा अपना जिस्म अलग गवाह है। ये सारी रिपोर्ट बेकार जमा नहीं हो रही, इस पर भी रिजल्ट होना है, इस पर भी एक नतीजा अख्ज़ करना है। तो इसलिए हम सारे इस निज़ाम को देख के कि अगर स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले दाखिला देते हैं, साल सारा पढ़ाते हैं, तरबियत करते हैं, तो साल के बाद इम्तिहान भी होता है।
کچھ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے تو کچھ کو لعن و طعن ملامت بھی کیا جاتا ہے. مدرسے سے، سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے آؤٹ بھی کر دیا جاتا ہے، نکال بھی دیا جاتا ہے، خارجہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ تو ہمارے ادارے میں پڑھنے اور رہنے کے قابل نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ سال کے بعد ہر مدرسے چھوٹے بڑے میں سالانہ تقریب ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے بچے حافظ بنائے، اتنے عالم بنائے. ابھی 5 تاریخ کو ہمارے جامعہ دارالقرآن کی تقریب ہے، 1 تاریخ کو ہمارے مدرسے کی تقریب ہے، 3 تاریخ کو ہمارے دوسرے مدرسے کی تقریب ہے. الحمدللہ ہمارے چھوٹے سے یعنی ادارے ہیں، لیکن اس میں بھی اس سال مکمل 67 بچے حافظ قرآن بنے. 67 بچے ایک سال میں. اور وہ بچے وہ جنہیں بورڈ کا امتحان دینا ہے، جن کو باقاعدہ سند دی جائے گی. ویسے جو حافظ بنے لیکن گردان ابھی مکمل نہیں ہوئی یا وہ اس قابل نہیں کہ وہ بورڈ کا امتحان دے سکیں، اگر بظاہر حافظ مکمل ہو گئے لیکن پھر ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس ایک سال میں ہمارے وفاق المدارس سے 1,72,000 طالب علم حافظ قرآن تیار ہو. ایک سال 1,72,000. یہ اللہ کے قرآن کی برکتیں ہیں. اللہ کے قرآن کی برکتیں ہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. معاشرے کو اگر دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی خدا کا عذاب نہیں آتا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے قرآن کی صدا فضا میں بلند ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے اور قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. سنتیں پڑھیں.